اور حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اسے جلوائے رسالت مآب ہی نظر آیا۔ خوش نصیب ہے جنہیں حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب 3 شک تھے، میرا والد سلطان سبکتگین ہے، قیامت قائم ہوگی، کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ بادشاہ نے وہ سونے کا شمعدان طالب علم کو دے دیا، واپس آیا، سویا، مقدر جاگے، حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آقا کریم نے مسکراتے ہوئے کہا سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ ایک جملہ ارشاد کیا، 3 شک بھی دور کیے، جنت کی بشارت بھی دی۔ یہ میرے نبی کا جمال ہے، یہ میرے نبی کی فصاحت ہے، یہ میرے نبی کی بلاغت ہے۔ سل من قطع کا وعط من حرم کا، حضور کا کلام سنو، کلام کا جمال دیکھو، خوبصورتی دیکھو، لفظوں سے پھوٹتے ہوئے اجالے دیکھو۔ سل من قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق جوڑ، وعط من حرم کا، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ یہ حضور کے کلام کا حسن ہے، یہ حضور کے کلام کا جمال ہے۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا، یہ شان عطا کی تھی کہ حضور کے خطبے میں ہیبت بھی تھی اور جامعیت بھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک خطبے کی جامعیت اور اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کی ہیبت یقیناً حضور کو ممتاز کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ مختصر خطب جو حضور نے دیے ہیں قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے رہنما اصول ہیں۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہی لے لیجئے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے منشور حیات قرار پایا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مبارک منہ تھا جس سے پھول جھڑتے تھے، اور حضور علیہ السلام بولتے تھے تو انوار اور روشنیاں اور اجالے پھیلتے چلے جاتے تھے۔ آواز کا حسن اور حضور کی گفتگو کا جمال، اللہ اکبر۔ کیا کسی نے کہا کہ لہجے میں اگر رس ہو، لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں، انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت لہجہ، حسن نغمہ، آواز کی دلکشی، آواز کا روبدار ہونا، آواز کا سب لوگوں تک برابر پہنچنا۔ اچھا، حضور اس بات کا بہت التزام کرتے تھے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ لوگوں تک صحیح طرح سے پہنچ جائے اور ان کو ازبر ہو جائے، اور یہی کمال ہوتا ہے کہ جب کوئی گفتگو کرے تو اس کی گفتگو اتنی واضح اور 2 ٹوک ہو اور اس قدر خوبصورت ہو کہ آپ کو اس کا مفہوم بھی سمجھ آ جائے اور وہ لفظ آپ کو اچھی طرح ازبر بھی ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بولتے تھے کوئی شخص حضور کے لفظوں کو گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہے، لفظوں کو کوئی شمار کرنا چاہتا تو وہ شمار بھی کر سکتا تھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی تھی کہ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تھے تو جو اہم نکتہ ہوتا، اہم بات ہوتی، اس کو 3 مرتبہ دہرا کے کہتے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اچھا، ایسا ہوتا کہ حضور نے ایک بات بڑی تفصیل سے دہرا کے کہی اور پھر دوبارہ وہی بات کوئی پوچھ لیتا تو حضور ناراض نہیں ہوتے تھے کہ میں نے بڑی تفصیل سے تمہیں سمجھائی ہے بات، تم پھر پوچھ رہے ہو کہاں گئے تھے، غائب تھے۔ حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے۔ حضور فرماتے میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطبہ جمعہ کا ارشاد کیا تو بعد میں دوستوں سے ملاقات ہونے لگی تو ایک بوڑھا بزرگ آپ سے ملاقات کرتے ہوئے رو پڑا تو آپ نے فرمایا بیلیا کی گل ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں دور دیہات سے آپ کا خطبہ سننے کے لیے آیا تھا لیکن سفر بہت لمبا تھا اور وقت پہ پہنچ نہیں پایا،
تو خیر نماز تو مجھے مل گئی، جمعہ تو مل گیا، لیکن آپ کا خطبہ نہیں سن سکا۔ تو اب آپ سے ملا ہوں تو مجھے افسوس ہوا ہے، کاش کہ آپ کی باتیں بھی سنی ہوتی۔ تو آپ نے کہا بیلیا تم بہ جا، پنجابی بولتے تھے، کہا بیلیا تم بہ جا، تو اس کو بٹھا دیا، سب سے ملاقات ہوتی رہی۔ جب سارے ملاقات کر کے چلے گئے تو آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور جو خطبہ جمعہ دیا تھا وہ دوبارہ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ اکیلا شخص کہا حضرت میرے لیے آپ اتنا تکلف کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب کہنے لگے بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنا رہے ہیں۔ تو کوئی شخص دوبارہ پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے کہ میں اتنی تفصیل سے تمہیں بتایا، ایک بات کو دہرا کے تین مرتبہ بتایا، تم پھر بھی پوچھ رہے ہو، حضور پھر ارشاد فرما دیتے۔ اللہ اکبر! کوئی ہے زمانے میں ایسا؟ کوئی لاؤ تو صحیح ایسا، ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گا۔ کائنات میں جو خوبصورتی، جو جمال، جو خلق، جو اخلاق عالیہ، جو اقدار حسنہ، اور جو نرمی، جو رقت، جو پیار، جو ہمدردی، جو درد مندی ذات رسالت مآب میں ملے گی، پورے زمانے کو چھان مارو کہیں نہیں ملے گی۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔